الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیں درود پاک اللہم صلی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندر جگہ نہ ہو تو باہر ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والبرکۃ وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، اور سفینہ اپنا کنارے سے بھی لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد پاؤں بدل ڈالو. حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے قریبی رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے کمائی کے مال اور وہ سودے جس کے خسارے کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں، فتربصوا، تو انتظار کرو، ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم نافذ فرما دے. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ اولاد ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے محنت سے کمایا ہوا مال، چاہے محنت سے بنائے ہوئے مکانات ہوں،
اگر انسان ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، تو خدا فرماتا ہے انتظار کرو، تمہارے لیے خدا کا عذاب تیار ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسان اپنے والدین سے محبت نہ کرے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسان اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے محبت نہ کرے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے، متعلقین سے محبت نہ کرو، ان سے تعلقات کو قائم نہ رکھو۔ اسلام ان چیزوں کے بارے میں بھی منع نہیں فرماتا کہ تم محنت سے کمائے ہوئے مال اور بنائے ہوئے مکانات سے پیار نہ کرو، ان کی سیکیورٹی کا انتظام نہ کرو، ان کی حفاظت کا سامان نہ کرو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جہاں تم اپنی جان کی حفاظت کرو وہیں والدین کی بھی حفاظت کرو، والدین سے بھی محبت کرو، اپنی اولاد سے بھی پیار کرو، اپنے رشتہ داروں سے بھی پیار کرو، گھر والوں سے بھی محبت کرو، یہاں تک کہ تم نے جو کچے سامان سے بنائے ہوئے مکانات کو تم نے بنایا ہے ان مکانات سے بھی پیار کرو، لیکن یاد رکھنا یہ پیار اس حیثیت سے ہو کہ تمہارے دل میں ان کی محبت تو ہو، لیکن سب سے زیادہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر محبت ہو تو خدا کی محبت ہو، اگر محبت ہو اس کے رسول کی محبت ہو، اگر وقت پڑ جائے، کبھی ایسا وقت آ جائے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو تو تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اسلام کہتا ہے اے پیارے، اگر پیار کرنا ہے تو اپنے والدین سے بھی پیار کر، لیکن سب سے زیادہ آمینہ کے لال سے پیار کر، اگر پیار کرنا ہے اپنے بچوں سے پیار کر، لیکن سب سے زیادہ حسنین کریمین کے نانا جان سے پیار کر، اگر پیار کرنا ہے اپنی بیوی سے پیار کر، لیکن یاد رکھ سیدہ خدیجہ کے شوہر نامدار سے پیار کر، اگر پیار کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے پیار کر، لیکن مولا علی کے مولا علی کے وہ آقا جنہیں آپ نے کبھی بھائی تک نہ کہا، بھائی ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنا آقا کہا ہے، اس آقا سے پیار کر، اگر پیار کرنا ہے اس رسول ہاشمی سے پیار کرو۔ جب بندہ مومن اس حیثیت سے اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تم کامیاب ہو گئے۔ حضرات، اسلام نے ہمیں محبت کا درس دیا، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، خاندان کا ہو یا دوسرا ہو، اپنے مذہب کا ہو یا دوسرے مذہب کا ہو، ہر کسی کے دلوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا، لیکن یہ جان ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ روح ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اس بدن میں جان جس نبی کے صدقے ہے، اس جان کے مالک بھی وہ رسول ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہماری جانوں کا مالک بنا دیا ہے، وہ ہمارے جانوں کے مالک ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ بدن ہوتا، نہ یہ جان ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ کائنات کی رنگینیاں ہوتی۔ تبھی تو فرماتے ہیں امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رسول ہاشمی سے کوٹ کوٹ کر والہانہ انداز میں، دیوانگی میں اور ایسی کیفیت کے ساتھ تم سے محبت کرو کہ اگر تمہارے پیٹھ پہ انگارے لگائے جائیں پھر بھی تمہارے دل سے یا رسول اللہ کی صدا نہیں جانی چاہیے۔ اگر کافر تمہاری زبانوں کو لگام لگانا چاہے کہ تم اپنے آقا سے پیار نہ کرو تو پھر وہ واقعہ یاد کر لینا کہ تپتے ہوئے صحرا میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان عرب کے کافروں نے تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا تھا اور آپ پر ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے تھے، حضرت عمار ابن یاسر کو جو تختے دار پر چڑھایا تھا، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے جان کے نذرانے کو پیش کر دیا لیکن دل سے اور زبان سے نبی کی محبت چلی جائے یہ گوارا نہ کرنا۔
آج پھر کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھوں پر لگام لگانا، ہماری زبانوں پر لگام لگانا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں پر لگام لگانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اپنے نبی سے پیار نہ کرو، یہ پیار معاذ اللہ جرم ہے۔ ایک وقت اگر یہ محبت نبی جرم ہے تو ایسا جرم کرنے کے لیے مسلمان ہمیں تیار ہے، اور اس محبت کے لیے ایک جان نہیں، 1000 جان نہیں، کروڑوں جان ہو تو بھی قربان ہے۔ تبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اس کو محبت میں ڈوب کر کہ کروں تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں مرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یہ اشعار اس کو محبت میں ڈوبے ہوئے، یہ لفظ ہی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث طیبہ کی روشنی میں اس کو محبت میں سرشار ہو کر اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور واقعات بھی بے شمار ہیں۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں، اے بندو، اگر محبت کرنا ہے تو جس طرح صحابہ نے اپنے آقا سے محبت کیا ہے، انہی خطوط پر، انہی رسم و رواج پر، انہی طریقے پر، انہی کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے اس آقا سے محبت کرو، اس نبی رحمت سے محبت کرو، مالک کائنات سے محبت کرو، جان کائنات سے محبت کرو۔ اگر محبت تمہاری ادھوری ہے تو تمہارا ایمان بھی بیکار ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، عمر پوری کائنات سے زیادہ سوائے اپنی جان کے آقا آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ میرے آقا نے ان کو یہ بشارت دی ہے، جنتی کی جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ میرے آقا کے دوسرے خلیفہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب شیطان میرے عمر کو دیکھ لیتا ہے راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم ہیں، اپنی محبت کو پیش کر رہے ہیں، اپنی محبت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کو پوری کائنات سے زیادہ سوائے اپنی جان کے سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اس مالک کے قسم کھاتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، آج سے عمر اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ یعنی مسلمان کو پوری کائنات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر پیار کرنا ہے وہ مالک کی جنت سے کرنا ہے، مالک کائنات سے کرنا ہے۔ حضرات تبھی تو صحابہ کرام کہ ان کی گردنوں پر تلواریں رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ تم اپنے کلمے کو تبدیل کر لو، اپنے محبوب کی محبت کا صرف انکار کر دو، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، ہم تمہیں چھٹکارا دے دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، جاؤ تم اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم ہو کر رہو، جاؤ تم شاد و آباد رہو۔ یہی ایک واقعہ ہے زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرات محترم فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن اچانک ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ عرب کے کافروں نے، مکے کے کافروں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور جو صفوان بن امیہ ہے اس نے اپنے غلام مستاس کو حکم دیا کہ اس زید کو ہر حدود حرم سے لے کر چلے جاؤ اور مقام تنعیم لے کر جاؤ۔ آج جہاں مسجد عائشہ ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، جاؤ مقام تنعیم میں لے کر جاؤ، وہاں ان کی گردن کو اتار دینا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں یہ عاشق رسول ہے، عاشق صادق ہے۔ زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تنعیم لے کر جایا گیا ہے اور ان کے گردن پر تلوار رکھی گئی ہے۔ سامنے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں جو ابھی تک آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں اے زید میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر
تم نے اپنے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو یقین جانو آج تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، آج تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے زید تم یہاں پر آج ہو، آج ہماری تلوار کے نیچے تمہاری گردن ہے، تم کو تو مرنا ہی ہے، تم کو تو موت کے گھاٹ اترنا ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دے دو، جس رسول ہاشمی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارے آقا، وہ تمہارے جانے کائنات جو ہیں آج مدینے میں آرام سے ہیں، آج اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے زید کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج ہماری تلوار کے نیچے تمہاری گردن نہ ہو بلکہ تمہارے آقا کی گردن ہو؟ اگر تم یہ کہہ دو کہ تمہارے آقا کی گردن ہمارے تلوار کے نیچے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اے مسلمانوں سنو، وہ عاشق رسول کا کلمہ سنو، ان کا جواب سنو، اللہ اکبر۔ زید بن دفنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں اے ابو سفیان یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ایسی میری ہزاروں جانیں ہو تو اپنے آقا پر قربان کر سکتا ہوں۔ ارے تم کہتے ہو کہ تمہاری تلوار کے نیچے میرے آقا کی گردن ہو، زید تجھے گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کہیں بھی ہو اور آپ کے قدم مبارک میں کانٹا چبھ جائے تو زید گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا جملہ جب کہنا تھا ابو سفیان پکار اٹھتے ہیں ما رأیت من الناس احدا یحبہ اصحابہ۔ اے لوگوں سنو سنو، میں نے بڑے بڑے عاشقوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے طالبوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے محب کو دیکھا ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی عاشق ایسا نہیں دیکھا کہ جیسا عاشق رسول ہاشمی کے عاشق ہیں، جیسی محبت کرنے والے مدینے کے مصطفیٰ سے کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایسی محبت ہم نے بھی پیدا کر لی تو ہم دنیا پہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ حضرات یہ ہے صحابہ کا عشق۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے نا اسی رسول سے محبت کرو، اسی رسول سے پیار کرو، اور صرف پیار ہی نہ کرو بلکہ پوری زندگی محبت رسول، پوری زندگی محبت نبی میں گزار دو۔ تمہاری صبح ہو تو یا رسول اللہ کہتے، تمہارے دن ہو تو یا رسول اللہ کہتے، شام ہو تو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، رات ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اے مسلمانوں یہ محبت مصطفیٰ جو قوم اپنے دل میں بٹھا لیتی ہے پوری دنیا کی طاقت بھی مل کر اگر اسے برباد کرنا چاہے تو کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ تم ایف آئی آر درج کر رہے ہو، تم کیس درج کر رہے ہو، آئی لو محمد بولنے پر، مصطفیٰ سے پیار کرنے پر روک لگاتے ہو، ارے تم کتنوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالو گے؟ یہی تو محبت رسول ہے کہ جب انگریز اس دھرتی پر آئے تھے اور ان لوگوں نے جب اس دھرتی پر حکومت کرنا شروع کیا تھا تو وہ لوگ پہلے ٹال گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ یا وہ نہ ہو ہمیں غیروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو ان مسلمانوں سے خطرہ ہے، ان مسلمانوں سے کلمہ خطرہ ہے، ان کلمہ گو لوگوں سے ہمیں خطرہ ہے۔ یقین جانو اگر ان مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکال دیا گیا تو ہم 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، قیامت تک ہم لوگوں پر حکومت کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ان انگریزوں نے دیوبندیوں کو پیدا کیا، ان انگریزوں نے وہابیوں کو پیدا کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی جیسا بدبخت آدمی ان کے پھندے میں دامے فریب میں آ کر اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ آج اسی کے چیلے چپاٹے نگر ڈگر تنگا پیجامہ پہن کر گھوم رہے ہیں، یہ بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بظاہر تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بظاہر تو زکات دیتے ہیں، یہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج بھی ان کے دلوں میں وہی چیز بسی ہوئی ہے جو عرب کے کافروں کے دلوں میں تھی کہ عرب کے کافر کہتے ہیں تمہارے نبی کو کوئی علم نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، تمہارے نبی مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ۔ آج وہی بولی جو عرب کے کافر بولا کرتے تھے، یہی لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الغفار ہے، یہ مسلمان وہی عرب کے کافروں کی بولی بول رہے ہیں۔ جب ایسی بولی ان لوگوں نے شروع کیا تو انگریزوں نے
انگریزوں نے تو ہی انہیں پیدا کیا تھا، پھر آج غیروں کو موقع مل رہا ہے کہ ان مومنوں کے دلوں سے، ان عاشقان رسول کے دلوں سے یا رسول اللہ کا کہ جو الفاظ، جو صدائیں نکلتی ہیں، جو محبت رسول میں سرشار ہو کر جو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے دلوں سے یہ محبت رسول کو نکال دو۔ جب ہم نکال دیں گے تو یقین جانو ہماری ہی حکومت ہوگی۔ اے مسلمانوں، یقین جان لو، آج ہمیں وہی بات کہنا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اسی ایک جملے پر اگر واقعی مسلمانوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے ہمارے دلوں سے محبت رسول کو نکالے۔ تم ایک نکالو گے، 10 ڈالو گے، 10,000 نہیں، 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ کھڑے ہوں گے، یہی کہیں گے یا رسول اللہ علی کا صلاۃ و سلام، سرور کہوں کے مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب تنائی ہے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے یا رسول اللہ کہو۔ ہاں، پہلے ان مردودوں نے یا رسول اللہ بند کروایا، اور آج یہ آئی لو محمد کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سبق، یہ نصیحت، یہ تعلیم کہاں سے ملی ہے؟ انہی مردودوں سے ملی ہے۔ ہاں، میرے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کے مائی کے لال میں دم ہے تو میرے الفاظ کو غلط ثابت کر کے دکھا دو۔ کوئی بھی آ جائے میرے الفاظ کو غلط ثابت کر دے، مولانا تم یہ جو جملے بول رہے ہو، یہ کلمات جو ادا کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک نہیں ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا نہیں ہے، تو میں ثابت کروں گا کہ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ معاذ اللہ، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا حبیب اللہ کہنا شرک ہے۔ ہم تو آج سے نہیں، صحابہ کے زمانے سے ہر مومن، ہر عاشق رسول یہی پڑھتا آیا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آئے ہیں تو ہمیں صرف اسلام ہی نہ ملا بلکہ جینے کا سلیقہ بھی ملا ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھو آپ تو پتا چلے گا، جہاں صحابہ کرام اپنے آقا سے والہانہ انداز میں محبت کرتے تھے، وہی پیچھے نہیں تھی۔ وہ میدان احد کا آپ نے وہ منظر پڑھا ہوگا، اور جو گئے ہیں وہاں میدان احد کو دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب وہ میدان ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو جو ہم نے کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ احد کا میدان ہے، شیطان نے افواہ پھیلا دی۔ اے مسلمانوں، تم جانتے ہو تمہارے رسول قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ یہ جب افواہ پھیلی ہے تو میدان میں کھڑے جو مسلمان سپاہی ہیں، صرف ان کے ہی نہیں بلکہ مدینے میں رہنے والے بچے رونے لگتے ہیں، مائیں رونے لگتی ہیں، دل بے غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں گھروں سے نکل آتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی خبر ہم نے سن لی ہے؟ ایک صحابیہ ہیں، فوراً دوڑتے ہوئے اب میدان احد کی طرف بھاگ رہی ہیں۔ ایک قافلہ آ رہا ہے، سامنے سے کچھ لوگوں نے کہا، ارے کہاں جا رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے احد کے میدان میں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں یہ نہیں سنتی کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، بس یہی کہتی ہے، اے آنے والے یہ تو بتا دے این رسول اللہ، میرے آقا کہاں ہے؟ میرے باپ کی شہادت ہو چکی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میرے آقا کی خبر دے دے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں خبر، پھر آگے بڑھتی ہیں۔ کسی آنے والے نے کہا، اے بڑھیا جانتی ہے آج تیرے شوہر کی شہادت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، 2 تیر ہیں جو اس کے دل میں چبھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کے دل میں عشق رسول کا تیر ہو، پھر کوئی اور تیر اسے جو ہے کمزور نہیں کر سکتا۔ وہ بڑھیا پھر آگے بڑھتی ہے۔ پھر کسی نے کہا، کیا جانتی ہے آج تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی یہی کہتی ہے، اے پیارے یہ بتا دے این رسول اللہ، این رسول اللہ،
یہی صدا لگا رہی ہیں میرے آقا کہاں ہیں، کیا میرے آقا ٹھیک ہے، میرے باپ شہید ہو گئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ فخر ہے کہ آج میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، میرا خاوند شہید ہو گیا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ پورے دنیا کے غم کو مٹانے والے اگر حیات میں ہیں تو میرا غم ان کے سامنے چھوٹا ہے، اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا تو مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کائنات کا سہارا اگر موجود ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ بتا دے، کسی نے کہا ہاں 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 آقا زندہ ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے آقا کو دیکھا ہے، پھر بھی وہ کہتی ہیں ارونی ہی حتی انظر الیہ، مجھے اس وقت تک چین نہ ملے گا، اس وقت تک سکون نہ ملے گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار نہ کروں۔ اللہ اکبر، وہ صحابیاں ہیں، باپ شہید، خاون شہید، بیٹا شہید، کوئی پرواہ نہیں، جانتی تھی میری زندگی کا سہارا میرا باپ نہیں بن سکتا، میری زندگی کا ضامن میرا شوہر نہیں بن سکتا، میرے زندگی اور بڑھاپے کی لاٹھی میرا بیٹا نہیں بن سکتا، اگر اس کائنات میں کوئی سب سے بڑا سہارا ہے تو جانے کائنات ہمارے کہتی ہیں ارونی حتی انظر الیہ، لے چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، جب تک دیکھوں گی نا دل کو سکون نہ ملے گا، دل کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا۔ کوئی صحابی ہیں لے کر جاتے ہیں رسول ہاشمی کی بارگاہ میں، جب دیکھتی ہیں تو یہی عرض کرتی ہیں اللہ اکبر، کیا کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کے بعد ہر مصیبت پیچ ہے، جتنی مصیبت آ جائے، جتنی چاہے پریشانیاں آ جائیں، آقا اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ سامنے ہیں تو ہر مصیبت ہنستے ہنستے ہم لوگ سہ لیں گے۔ یہ صحابیہ کا انداز دیکھیں، آج ہمارا انداز، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے محبت رسول میں سرشار ہو کر اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال کو قربان کیا ہے، اولاد کو قربان کیا ہے، رشتہ داروں کو قربان کیا ہے، گھر بار کو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن محبت رسول دل و دماغ سے چلی جائے گوارا نہ کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جانتے ہو ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب نکلا تھا اجنبی تھا، پردیسی تھا، کوئی پرسارے حال نہیں تھا، کوئی گھر میں رہتا نہیں تھا، جس گھر میں اسلام چلا جاتا تھا اس گھر کے رہنے والے پر آفت آ جاتی تھی، مصیبت آ جاتی تھی، آگ لوہن کے سمندر میں سے گزرنا پڑتا تھا، جس گھر میں اسلام چلا جاتا تھا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے پیاروں، جانتے ہو اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے تمہارے مصطفیٰ نے طائف کے میدان میں پتھروں کو برداشت کیا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کی سرزمین پر جو پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر، روایتوں میں آیا ہے کہ سر کا خون پیروں تک آ جاتا ہے، فرشتہ حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، آقا آپ اگر حکم دے دیں تو میں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ طائف کے درمیان، طائف کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں، آقا آپ حکم فرما دیں میں ان پہاڑوں کو ملا دوں گا، طائف کے رہنے والے دنیا سے ہلاک ہو جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ پانی کا فرشتہ حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر ان لوگوں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، آقا آپ ارشاد فرمائیں تو میں بارش کا فرشتہ ہوں، میں ایسا پانی لاؤں گا کہ یہ شہر خاک میں مل جائے گا، یہ شہر برباد ہو جائے گا۔ میرے آقا نے اس وقت بھی اگر یاد کیا ہے، اگر کرم فرمایا ہے تو وہ رحمت اللہ عالمین ہیں، جنہوں نے یہ نہیں کہا پہلے کے انبیاء کرام کی طرف کہ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا، خدا کے بارگاہ میں کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جب نوح علیہ السلام نے کافروں میں اپنی تبلیغ کی ہے، دین الہی کی تبلیغ کی تھی، اور وہ
قوم جو ہے آپ پر ایمان نہ لا کر آپ کا انکار کیا تھا تو آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اور ایسے غمگین ہوتے ہیں کہ وہ پیغمبر نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پروردگار اب آج کے بعد کسی کافر کو دنیا میں نہ رکھنا۔ یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر بارش کا جو سیلاب آتا ہے، جو طوفان آتا ہے، طوفان نوح کی شکل میں دنیا اس تاریخ کو جانتی ہے، دنیا مٹا دی گئی تھی، دوبارہ بسائی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میرے امتیوں کو کوئی تکلیف ہو جائے؟ کیونکہ محبوب تو کائنات کی جان ہے، اگر جان اپنے بدن کی حفاظت نہیں کرے گی تو بتاؤ کون کرے گا؟ آج اگر ہمارے بدن سے ہماری جان نکل جائے تو ہمارا کوئی وقار نہیں ہوگا، ہمارا وجود نہ ہوگا۔ آج ہماری جان ہے تو ہمارے بدن کی حفاظت کر رہی ہے، وہ مصطفیٰ تو جانے کائنات ہے، وہ کیسے اپنے امتیوں کو پریشان دیکھ سکتے ہیں؟ آپ یہی فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میں یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ مصطفیٰ وہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، مال و جان کو قربان کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی ان صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا۔ قرآن تو پکار کر کہتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ اہدنا الصراط المستقیم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کی آیات کریمہ تو یہ پکار کر کہہ رہی ہیں اے لوگوں، تمہیں چلنا ہے تو اسی انداز میں چلنا ہے کہ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تمہارے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ دنیا والے عشق رسالت کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر جگہ عشق رسالت کو پھیلانا ہے، محبت رسول کا پرچار کرنا ہے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا جیسا ہو سکے اس انداز میں کرو۔ جماعت رضا مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا ہے آج 3 بجے ٹویٹر پہ جا کے ہیش ٹیگ لگاؤ آئی لو محمد، یہ ہیش ٹیگ لگاؤ۔ سوشل میڈیا کا جو استعمال کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں سب لوگ یہی ہیش ٹیگ لگاؤ آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب اس کا ہیش ٹیگ لگے گا تو یقین جان لو یہ محبت رسول جو آج ہم یہاں اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی روشنی ہمیں قبر میں ملے گی، اس کی روشنی ہمیں حشر میں ملے گی، اور اس کا اصلاح انشاءاللہ ہمیں جنت میں اپنے آقا کی رفاقت میں ملے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہیش ٹیگ محبت رسول اپنے دلوں میں قائم و دائم رکھیں۔ خوب کی سیر چمن پھول چونی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین القریب صلی اللہ تعالی وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، مدھوبنی بہار سے